ناز بلوچ صاحبہ، یہ جو سینٹ کا الیکشن گزر گیا جس میں گیلانی صاحب نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو شکست دی، اس کے بارے میں صرف یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی حکومتی جماعت کے جو 16 یا 17 ارکان تھے انہوں نے اپنی پارٹی کی بجائے انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ تھے 5-6، انہوں نے بھی ووٹ دے دیا حفیظ شیخ صاحب کو. ان کا کچھ پتہ چلا؟ دیکھیں، جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کی اتفاق اور یونٹی کی ہی یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے دیکھا عکاسی کرتا ہوا رزلٹ آیا سامنے، اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم یونائٹڈ رہی، متفق رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سیٹ جیتنے میں بہت سکسیسفلی ہم جو ہے اس میں ماشاءاللہ کامیاب بھی رہے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک ووٹ آگے پیچھے ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جہاں پہ دیکھیں نا، ان کے جو 4 کینڈیڈیٹس تھے کراچی کے، انہوں نے جا کے جو ہے خود کہا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں. جس طرح ان کے کئی سارے، دیکھیں حامد میر صاحب، بات یہ ہے ان کی پارٹی کے اندر ہے ڈویژن. اس وقت ہے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگوں کی جنگ ود ان پی ٹی آئی. تو جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں نا وہ ناراض ہیں نان الیکٹڈ سے. اب وہ نان الیکٹڈ میں چاہے شہزاد اکبر ہوں، چاہے حفیظ شیخ ہوں، چاہے رزاق داؤد ہوں، چاہے عشرت حسین ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں. اور یہ جب فیصلے کرتے ہیں عوام کے فیصلے، عوامی جو معاشی آپ اعتبار سے آپ دیکھیں، جو مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جس کا ذکر خود شیخ رشید نے اپنی تقریر میں کیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے ان سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ذکر تو ان کے اپنے اتحادی ہی کرتے رہے، ان کے اپنے وزراء کرتے رہے کہ جی مہنگائی کی جو سونامی ہے اس کو کنٹرول کریں آپ. شیخ رشید صاحب یہاں پہ ہے نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کی طرف وہ ہاتھ بڑھائیں، خان صاحب دیکھیں اور وہ کسی بڑے ہوئے ہاتھ کو وہ جھٹک دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، شفقت صاحب قریبی بیٹھے ہوئے تھے. بات یہ ہے حامد میر صاحب، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایڈوائزرز جو ہے ان کے، جن کا کوئی کام نہیں تھا اس دن الیکشن ووٹنگ والے دن وہاں پہ موجود ہونا، وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. یہ شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے ووٹ کیا ہو نہ کیا ہو الگ بات ہے، ان کا وہاں پہ موجود ہونا ہی درست نہیں تھا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، وہ تو ہم نے دیکھا. اچھا، سولیڈیرٹی سے مجھے یاد آیا کہ جس دن الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن سے ایک دن قبل حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف زیادہ، کیونکہ وہ ان کو تھا، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ یہاں سے تو نہیں گئے، تو اگلی باری میں پھر کہیں نہ وزارت نہ مل جائے، وزارت کی ابھی سے بھاگ دوڑ کروں. تو وہ زیادہ اپوزیشن کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، اور بار بار آ کے اپوزیشن کی صفوں میں آ کے سب سے گزارشات کر رہے تھے، ووٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے سب سے. آپ کے پاس بھی آئے تھے؟ جی، وہ بالکل باقاعدہ پیپل پارلیمنٹ کے اندر. نہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ غلط بات ہے، وہ آئے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے زیادہ تر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں گزارے تھے، وہ اپوزیشن کے سائٹ پہ آ کر بار بار تمام ہمارے ارکان سے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ووٹ کیجیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ اگر کوئی تھا تو وہ پھر وہی نان الیکٹڈ جو ہے شہزاد اکبر صاحب ان کے ساتھ گھوم رہے تھے. یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ناراضگی ہمیں الیکشن سے پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ ان سے خفا ہیں. پھر دوسری بات، جو ان کے 4 لوگ پکڑے گئے، اس کے بعد انہوں نے اس کو سٹنگ آپریشن کا نام دے دیا. تو جب آپ کی ویڈیوز لیک ہو جائیں تو سٹنگ آپریشن ہو جاتا ہے. یہ تو ان کے کئی سارے، یہ 4 نہیں، یہ بے شمار لوگ ہیں ان کے. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جو غلط ووٹ کیا. اچھا، اب یہ کہیں کہ جس الیکشن کمیشن کو یہ 20 دن پہلے خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی مجھے بڑا اعتماد ہے اور بہترین الیکشن کمیشن ہے، اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے وہ بڑے پولیٹیسائزڈ ہوتے تھے اور یہ بڑے اچھے فیصلے کر رہا ہے. لیکن اسی الیکشن میں جب ان کی ایک خاتون جیت گئی، وہ الیکشن آدھا یہ مانتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے اس کے اوپر ان کو اعتراض. اچھا، اب شفقت صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، کہ ایک منٹ سوال ذرا کر لیں، آپ برا نہ منائیے گا. کہ پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو آپ کا موقف تھا اور آپ کی پارٹی کا اور آپ کے لیڈر کا موقف تھا کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے اس کے پاس عددی برتری نہیں تھی، نمبر گیم میں یہ ہم سے نیچے تھے، لیکن ان کا امیدوار جیت گیا، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے. اب وہی صورتحال سینٹ میں ہے، وہاں پہ اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں، آپ کے کم ہیں، یا آپ بالکل بہت کلوز بھی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب فرق ختم ہو گیا ہے عمران خان میں اور اپوزیشن پارٹیوں میں فرق ختم ہو گیا ہے، اخلاقی برتری اب کسی کے پاس نہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں، آپ ذرا فرق دیکھیں کہ ہماری جو خاتون کینڈیڈیٹ تھیں وہ 174 ووٹ لیتی ہیں. ہمارا جو حفیظ شیخ مرد خاتون جو ہے مرد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیتا ہے جنرل سیٹ پہ وہ لیتا ہے 164. مطلب اتنا کنٹراسٹ تو سوائے ہارس ٹریڈنگ کے اور اس پہ نہیں ہو سکتا. جو سینٹ کا آپ نے ابھی خود کہا کہ جی اسحاق ڈار تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں برملا کے نون لیگ کا ایک سینیٹر ہے وہ پبلکلی کہہ رہا ہے اور کیمپین کر رہا ہے سنجر علی صاحب کے لیے.
دوسرا آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ 3 سال وہ رہے سینٹ کے چیئرمین اور ان کے ذاتی تعلقات ہیں لوگوں. جماعت اسلامی والے نہیں آئیں گے, اور جماعت اسلامی والا جو ہے وہ پتہ نہیں آئے گا, یا اگر آئے گا تو شاید اے این پی والا جو بلوچستان والا ہے شاید وہ آپ کے ساتھ ہے. شاید وہ جماعت اسلامی والے اگر آئے تو ہو سکتا ہے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں. وہ کیوں جی؟ اور ہو سکتا ہے, دیکھیں نا ایک سیاسی جماعت ہے, شاید فیصلہ کر لے, کوئی پتہ تو نہیں ہوتا نا, وہ کوئی پی ڈی ایم کا تو حصہ نہیں ہے. مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ ہیں, کوئی پتہ نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے جا کے جماعت سب سے ووٹ مانگے ہوں گے ضرور سنجرانی صاحب نے, اے این پی سے بھی مانگے ہیں جا کے, ان کے جا کے بلی باغ گئے ہیں وہاں سے جا کے ووٹ مانگے. سو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جماعت نہیں ہے, مختلف جماعتوں کے سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ایکولنس کرنا جو ہے نا, کوئی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی لاجک مجھے نظر نہیں آتی. اور خاص طور پہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ علی حیدر گیلانی جو ہے وہ آفر کر رہا ہے, ریکارڈ ہو گیا ہے, ناصر شاہ جو جس کی آواز 200 میل سے پہچانی جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 5 سے میں 10 کروڑ کر دوں. ابھی تو ہم ان کی اور بھی ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اور ان کے کون سے کچھ ان کی خاتون ممبرز اور ادر جو کہ ہماری خواتین کو جا کے پیسے آفر کرتی رہی ہیں, اور بھی چیزیں ہیں. آپ ایک اور سٹنگ آپریشن کریں گے؟ نہیں اور بھی چیزیں ہیں. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بالکل ایک قسم کا بازار گرم گھوڑے جو ہیں بیچے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو حرد العزیز ہے, جو 3 سال سے بہترین کام کیا اس نے, اور فرق کیا ہے کوئی ایک آدھے کا, تو وہ اپنے زور بازو سے ایک آدھا ووٹ لے جائے گا. زور بازو سے. حامد میر صاحب آپ کی اجازت سے شفقت محمود صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خاتون ممبر, تو کیا خاتون ممبر اسمبلی ہیں جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں؟ میں اس کے تفصیلات میں ابھی نہیں جاؤں گا, لیکن وہ پارٹی ممبر ہے, آپ کو بھی پتا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا معذرت کے ساتھ. دوسرا میں یہ خاتون ممبر جو ہیں یہ اپوزیشن کی ہیں اور یہ پیسے آفر کر رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے پیسے آفر کیے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں پیسے آفر کر. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے آ کے نمبر بنا رہے ہوں آپ کے سامنے. پیسوں کا ایک جواز ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ, اور مجھے ناز کی باتیں سن کے لگ رہا تھا کہ شاید یہ واپس ان کو اتنی دلچسپی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون سا گروپ ادھر ہے کون سا ادھر ہے, تو شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہو کہ میں واپس اپنی مدر پارٹی میں ہے. جی اس کا تو جواب دے دیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی ہم نکلے. تو اگر پی ٹی آئی کا یہ جو ارمان ہے, اس ارمان کو ارمان کی حد تک ہی رہنے دیں, کیونکہ الحمدللہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ممبر ہوں ود لائلٹی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کمیٹڈ ممبر ہوں, اور میری ایک فیملی پالیٹکس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. میرے والد صاحب کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. جب آپ نے چھوڑی تھی تحریک انصاف تو کیا کہا گیا تھا؟ جی ہاں, پہلے کچھ کہا گیا تھا اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ بڑے اچھے جو ہے, پہلے شروع میں کیا کہا گیا اب میں نہیں کہنا چاہ رہی, وہ بات چلنے رہنے دیں, لیکن آپ کی ہمیشہ تعریف چلیں اچھی بات ہے, بڑی مہربانی آپ کی. لیکن جو جس پارٹی میں اس کو وہیں پہ رہنے دیں, تبادلہ نہ اصل میں کریں. اس وقت تو حامد میر صاحب ان کے اپنے جو ممبران ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ, کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ اگلی ٹکٹ پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی ہے, اس شکست کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. لوگ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کی نہیں, صوبائی بھی قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی, لیکن وہ جو سینیٹر صاحب ہیں اور یہ کون سی پارٹی کہہ رہی ہے جس کی 7 سیٹیں ہیں پنجاب میں, جس کی شاید کوئی 2 سیٹیں ہیں. میں بتاؤں گا ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوتا, یہ پی ٹی آئی. لیکن پھر بھی کیا کرونا پارٹی کا ایک سینیٹر جو ہے وہ ووٹ تو حامد صاحب یہ جو کشتی ہے یہ باپ کی کشتی ہے, یہ باپ کی کشتی میں سوار